میں نے ماں میرا مرشد اچھا اچھیا دے سنگ لاگی میں نے ماں میرا مرشد اچھا اچھیا دے سنگ لاگی صدقے جوا ان اچھیا دے صدقے جوا ان اچھیا دے جنہی بھی نال نبھاگی میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا. تھوڑا بہت ادھر ادھر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے خواجہ آپ کے دامن کو بھر دیں. میاں یہ کسی دنیاوی راجا کی محفل نہیں ہے، خانقاہوں کی بہار، مدرسوں کی زینت، مسجدوں کی رونق، اسلام کا جلوہ، نبی کی عطا، غریبوں کے غریب نواز کی عطا. خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا. اور یاد رکھو میں ٹاپک بھی دیتا ہوں، اسی کے تحت انشاءاللہ میں کچھ بیان کروں گا، اور باقی رہی نہیں بات تو پھر آ کر کے کبھی بیان کروں. اچھوں کی صحبت کی برکت، اچھوں کی صحبت کی برکت، اچھوں کی صحبت کی برکت. خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے تو دے. اور قابل قابلی لفظ قابلی قادری ہوں شکر ہے کبیر کا ہاتھ میں پیانے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت کنز کرامت مجدد اعظمی دین اللہ امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت کی یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دل عبث خوف سے پختہ سا اڑا جاتا ہے، دل عبث خوف سے پختہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ کیا، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ کیا. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا یہی وہ نسبت ہے جس سے سنیت آج باقی، آج تو سنیت زندہ ہے، یہی وہ نسبت ہے. ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، 100 لاکھ تو کافی ہے ایک اشارہ تیرا. 100 لاکھ تو کافی ہے ایک اشارہ تیرا، ایک اشارہ تیرا. سبحان اللہ. بزرگوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے نسبت کے حوالے سے کہ اگر کسی کے زمین پر کسی کی کھیت میں کسی کا بکرا چلا جائے اور اس کے کھیت میں کھیتی کو نقصان پہنچائے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب قبلہ رضوی، مولانا رضوان صاحب قبلہ رضوی اتفاق کی بات وہ بکرا بکری کی نہیں کی ہے، اور دوسرے کے کھیت میں گئی ہے، دھان پان کو کھیتی کو نقصان پہنچا، یا آپ کی ہو اور آپ نے دیکھ لیا،
بکرا بکری نے نقصان کیا، بکرا بکری نے کسی کے ساتھ کسی کی کھیتی میں یقیناً نقصان کیا، بکرا بکری والا گنہگار ہوگا، اسے اپنی جانور کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، اگر اس کے مالک حافظ ابرار احمد قادری ہے، اس کے مالک ہمارا محمد اظہر قادری ہے، ادھر ادھر دیکھے گا کیا کرے گا؟ جلدی سے بکرا بکری کو پکڑ کر کے لائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ کوئی دیکھنے نہ پائے کہ میری بکری نے غلطی کیا ہے، میری بکری نے غلطی کیا ہے، کوئی دیکھنے نہ پائے۔ میاں جب دنیا کے ایک بکرا بکری کے مالک کی یہ حال ہے تو ہم سب کے مالک اللہ تعالیٰ نے ہمارا خواجہ کو بنایا، غوث اعظم کو بنایا ہے۔ کوئی ہمیں پکڑے یہ میرے خواجہ کو کب گوانا ہو، کوئی ہم قادریوں کو پکڑے یہ غوث اعظم کو کب گوانا ہو، کوئی ہم امتیوں کو پکڑے یہ رسول اعظم کو کب گوانا ہوگا۔ دل ابد خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح، بھاری ہے بھروسہ تیرا، ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، 100 لاکھ تو کافی ہے ایک اشارہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قادری دلہا، خواجہ کا ہندوستان۔ اور کوئی آپ اچھوں کی صحبت کی برکت پر نظر رکھیے، اور سب سے پہلے ہمارا اپنے حضور کی بارگاہ نور میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ومولانا مفتی مدین عامر الجود والکرم والدی مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت سے وہ لوگ بھی ہماری گفتگو سن رہے ہوں گے جو وہابیوں کی صحبت میں رہ کر اپنے ایمان کو کمزور کر چکے ہیں کہ اجمیر میں کیا ملتا ہے، مزاروں پہ کیا ملتا ہے، گیارہویں میں کیا ملتا ہے، خواجہ کی چھٹی میں کیا رکھا ہے، فاتحہ میں کیا رکھا ہے، درود و سلام میں کیا رکھا ہے۔ ان حضرات سے بھی میری گزارش ہے، اور اے متسلم سنی جو دیوبندیوں، وہابیوں اور رافضیوں سے بالکل دل کا توڑ الگ رہتے ہو، تمہیں میں سلام کرتا ہوں۔ آپ بھی اپنے ایمان کو اور تازگی اور تابانی بخشیں۔ نیکوں کی صحبت کی برکت کیا ہوتی ہے، اچھوں کی صحبت کی برکت کیا ہوتی ہے، پہلے یاد رکھو بروں کی صحبت قرآن شریف سے میں آپ کو حوالہ دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم اللہ کے نبی اور رسول ہے، قرآن شریف میں واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نوح علیہ السلام ان کا بیٹا کافر ہو کے دنیا سے گیا، ان کی بیوی کافرہ ہو کر کے دنیا سے گئی۔ یہ لگائیے گا باتیں مت کرو، یہ پانی مت پلانے تو بیٹھ جاؤ، کوئی بھی مت کرو۔ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اور رسول صاحب کتاب، ان کی بیوی جہنمی قرآن کہہ رہا، اور ابدی جہنمی یعنی کفر کی بات، ان کا بیٹا جہنمی۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں میں ایسے خاندان کا ہوں، ہم بگڑ نہیں سکتے، نہ جانے کس کے ساتھ رہتے ہیں، صحبت کرو گروپ میں رہتے ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا گھرانہ ہے، ہماری ماں تہجد گزارتی ہم نہیں بگڑے، ہمارا باپ بڑا پرہیزگار تھا ہم نہیں بگڑے، ہمارا دادا پلیس میاں ہماری ماں تہجد
بیدرم سلطان پھوک کا نعرہ لگاتے ہیں میرا باپ ایسا تھا، وہ خود بگڑتے چلے گئے، خود بگڑتے چلے جائے، باپ ہمارا ایسا تھا، تم کیسے ہو؟ نوح علیہ السلام و تسلیم کا پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کی بیوی، دونوں جہنمی۔ اور یہ بریلی کی کتاب نہیں ہے کہ مولانا احمد رضا صاحب نے لکھا تھا، یہ اندور میں لکھی جانے والی کتاب کا واقعہ نہیں، انوار احمد قادری پیش کر رہا ہے، قاری محمد حسین صاحب کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، مولانا محمد عمر صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ نوح علیہ السلام و تسلیم کا بیٹا کافر جہنمی، وجہ کیا؟ تو خود قرآن آگے وجہ بیان کرتا ہے، بروں کی صحبت میں رہ کر وہ کافر ہو گئے، بروں کی صحبت میں رہ کر وہ دوزخی ہو گیا۔ کھنڈوا کے باوقار غوث و خواجہ اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، جب نبی کا بیٹا کنعان بروں کی صحبت میں رہ کر کے کافر جہنمی بن سکتا ہے، تو کھنڈوا کے کسی سنی مسلمان کا بیٹا دیوبندی کی صحبت میں رہ کر، وہابی کی صحبت میں رہ کر، شیعہ کی صحبت میں رہ کر، رافضی کی صحبت میں رہ کر، کیا وہ جہنمی نہیں بن سکتا؟ یاد رکھو، ہر باپ پر فرض ہے کہ خود بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے، خود بچے اور اپنے گھر والوں کو بچائے، اور پیغام اعلیٰ حضرت عام کرے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سمجھے آپ؟ کیا سمجھے کہ بروں کی صحبت میں نہیں رہنا؟ آپ نے دیکھا ہوگا شرابی کی صحبت میں رہنے والا ایک دن شرابی، جواری کی صحبت میں رہنے والا ایک دن جواری، بیاس خورے کی صحبت میں رہنے والا ایک دن بیاس خورا، چور کی صحبت میں رہنے والا ایک دن چور، ڈاکو کی صحبت میں رہنے والا ایک دن ڈاکو۔ یہ بھی دیکھا ہوگا وہابی نہ بنے لیکن وہابی کی صحبت میں رہنے والا سلے گلی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن سے ہم نے آپ کو دلیل دے دیا، جہنمی کیوں ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو قرآن نے کہا ہے کہ بروں کی صحبت میں تھا، تو جیسے وہ تھے ایسے یہ ہو گیا، وہ جہنمی تھے تو یہ بھی جہنمی ہو گیا۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، یہ نہیں کہ میرا ابا ایسا تھا، میری امی ویسی تھی، میں بہت بڑے باپ کا بیٹا ہوں، کچھ نہیں، تیرا باپ بڑا نیک متقی ہو سکتا ہے، نوح پیغمبر تو نہیں ہو سکتا ہے، رسول اللہ تو نہیں ہو سکتا ہے، نبی اللہ تو نہیں ہو سکتا۔ بروں کی صحبت سے بچنا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے۔ نبی کا بیٹا بھی ہو تو بروں کی صحبت کی وجہ سے بگڑ سکتا ہے، تو بتاؤ نمازی کا بیٹا بگڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، بگڑ سکتا ہے۔ ایک نیاز دینے والے کا بیٹا بگڑ سکتا ہے، بگڑ سکتا ہے۔ فاتحہ والے کا بیٹا بگڑ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ عرس والے کا بیٹا بگڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے بروں کی صحبت سے بچو اور بروں کی صحبت سے اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ بولو انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب آئیے ذرا اچھوں کی صحبت کا بھی ایک مثال۔ یہ بھی قرآن سے، یہ بھی قرآن سے۔ میں کسی بریلی کی کتاب کی بات نہیں کروں گا، میں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نہیں، اللہ نے دیا۔ سبحان اللہ، قرآن کو اللہ نے اتارا۔ اب قرآن سے ذرا پوچھو، اے قرآن تو اترا کہاں؟ قرآن کہہ
کہتا وہ نزل علی محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ، سینے مصطفیٰ پر اترا۔ یہ انوار احمد قادری تھوڑی دیر کے لیے آپ کو روکے گا۔ یہ بدعقیدہ کہتا ہے رسول اللہ کو علم غیب نہیں، یہ بدعقیدہ کہتا ہے نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، بدعقیدہ کہتا ہے رسول کو کیا خبر کہ فلاں آدمی کہاں ہے اور کہاں مرے گا۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، اب اسی سے پوچھ لو، اے بدعقیدہ یہ بتا علم غیب قرآن میں ہے کہ نہیں؟ علم غیب قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو کہتا رسول اللہ کو نہیں تو قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یاد رہے گی بات؟ کتنے لوگ میرا ہاتھ اٹھا کر کے بولو۔ بدعقیدہ دیوبندیوں سے کہو تو کہتا ہے تیرا عقیدہ کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں، اتنا تو بتاؤ کہ علم غیب یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ، علم غیب قرآن میں ہے کہ نہیں؟ قرآن میں تو ہے، نادان علم غیب قرآن میں ہے اور پورا قرآن میرے نبی کے سینہ میں ہے۔ کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو لوگ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ زندہ باد۔ سچی صحبت کی برکت بتا رہا ہوں۔ پوری صحبت علماء کے بچے بھی بگڑ رہے ہیں، بہت سے مولوی کہلانے والے وہ بھی بگڑے، ان کے بیٹے بھی بگڑے، اور بہت سے ہر جگہ بگڑ رہے ہیں۔ خود بچو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کبھی بے پرواہ مت رہنا، کبھی دعا لو لیکن خالی اس بات پر کہ میرے لیے دعا ہو رہی ہے میں بگڑوں گا نہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا بیٹے کے لیے دعا نہیں کیا ہوگا؟ بے شک بولو، بروں کی صحبت کا نتیجہ برا ہے۔ اب قرآن مقدس ہے اچھوں کی صحبت کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سورہ کہف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سات اللہ کی ولی ہیں جن کے مدار پر یہ آپ کا خادم انوار احمد قادری حاضری دے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ساتوں کی قبروں پر حاضری دیا۔ یہ سات اللہ والے لوگ ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث میں بڑی تفصیل موجود ہے۔ ساتوں اللہ والے دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر شہر کو چھوڑا، اللہ اللہ کرنے پر پابندی تھی، ذکر اللہ پر پابندی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے اللہ کے ذکر آسانی سے کریں، دل کھول کر کے چلیں کریں۔ تو اب شہر کو چھوڑ دو، چلو جنگل بیابان پہاڑوں میں۔ آپس میں ساتھوں اللہ کے نیک بندوں نے مشورہ کیا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، اے وہ لوگوں جو بدعقیدوں کی صحبت میں جا کر کے بدعقیدگی کی باتیں کرنے لگتے ہو کہ خواجہ کی نیاز میں کیا رکھا ہے۔ مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ جس نے نیاز کھایا تھا اس پر برکتوں کا نزول کتنا ہوتا ہے۔ اور اظہر قادری تمہارے ساتھی، نام سب کا سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جب تک جیئیں گے نیاز خواجہ کرتے رہیں گے۔ اجمیر سے بھی آواز آئے گی، غلام تو میری نیاز کرتا رہے گا اور میں تجھ سے محبت کرتا رہوں گا۔ عشق تیرے سب کے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ساتوں اللہ کے دوست چلے، اللہ والے چلے، اللہ کے نیک بندے چلے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، کہاں چلے؟ بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر اللہ کے ذکر کے لیے جنگل چلے، بیابان چلے، پہاڑوں کے کھو میں چلے۔ رات کی اندھیری ہے، رات کی تاریکی ہے۔ رات کیوں منتخب کیا؟ اس لیے کہ بادشاہ یا اس کے سپاہیوں کو پتہ نہ چل جائے، گرفتار ہو جائیں گے، سزا دی جائے گی۔ بڑے دبے قدموں کے ساتھ چلے، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ چلے، اللہ کے خاطر چلے۔ سبحان اللہ،
دیکھا کہ پیچھے پیچھے کتا بھی چلا. واہ واہ. یہ کتا انہوں نے پالا نہیں تھا, یاد ہے, یاد ہے, ذہن حاضر ہے. کتا انہوں نے کہیں قرآن حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ پالا تھا, نہیں, بس اس کے دل میں ایسے آ گیا کہ چلو ان کی محبت کی. میاں وہ پالا نہیں تھا اور ہم سب کو خواجہ نے پال رکھا. الحمدللہ ہم قادری کتے ہیں غوث پاک, عالم حضرت, پیارے رضا, اچھے رضا, امام احمد رضا, اسی کو تو بیان فرماتے ہیں, یا میرے پیر غوث اعظم, تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی کے جو سن ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک رہے گلے میں پٹا تیرا. کتا چلا پیچھے پیچھے, اللہ والوں نے مڑ کر کے دیکھا کہ کتے کا کام ہے بھونکنا, کیونکہ وہ بچ کر کے جا رہے تھے, چھپ کر کے جا رہے تھے, دبے قدموں سے جا رہے تھے, دھڑکتے دل کے ساتھ جا رہے تھے. پلٹ کر کے فرمانے لگے کہ کتے تیرا کام ہے بھونکنا, اور اگر تو نے بھونک دے دیا, آواز نکال دیا, پولیس والے ہوشیار ہو جائیں گے, سپاہی جاگ جائیں گے, گرفتار کر لیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دیا. کتا اپنی زبان محبت سے عرض کرتا ہے کہ حضور, وہ کتے اور ہوتے ہیں جو اللہ والوں پر بھونکتے ہیں, وہ اور کتے ہیں جو اللہ والوں پر بھونکتے ہیں. کبھی نیاز پر بھونکتے ہیں, کبھی کھچڑی پر بھونکتے ہیں, کبھی انگوٹھا چومنے پر بھونکتے ہیں, کبھی صلاۃ و سلام پر بھونکتے ہیں, کبھی چھٹی پر بھونکتے ہیں, کبھی گیارہویں پر بھونکتے ہیں. ہم وہ کتے نہیں ہیں, ہم تو اللہ والوں کی خدمت کے لیے چل رہے ہیں, اللہ والوں سے عشق کے لیے چل رہے ہیں, اللہ والوں سے محبت کے لیے چل رہے ہیں. اب یہ لگائیے گا ذرا, تھا تو کتا ہی تھا, ذرا جی لگا کے بولو کون تھا وہ. اور کتے کا جسم کیسا ہوتا ہے, اگر بھیگا ہے تو ناپاک, لگ جائے تو دھلنا ضروری, نماز نہیں ہوگی. یعنی ایک ناپاک جانور. اے اللہ, ایسے جانور کا ذکر تو نے قرآن مجید میں کر دیا. اے اللہ, ایسے کا ذکر تو نے قرآن میں کر دیا, تو اللہ فرمائے گا کتا ہونا نہ دیکھو, میرے ولیوں کی نسبت کو دیکھو. سبحان اللہ والے آگے آگے, اللہ کے دوست آگے آگے, مردانی خدا آگے آگے. سبحان اللہ. کتا پیچھے پیچھے. یہ اللہ والے غار میں گئے اور عبادت میں لگ گئے, اللہ کے ذکر میں فکر میں لگ گئے. اللہ والے لوگ خالی بڑبڑ نہیں کرتے تھے, وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے. زبان وہ ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے سن لو تو اللہ یاد آ جائے. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ چہرہ ایسا ہوتا ہے, دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے, دونوں میں خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ. وہ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے اپنے غار میں جا کر, اور کتا اسی غار کے منہ پر دو زانو ادب کے ساتھ بیٹھ گیا. دو زانو ادب کے ساتھ بیٹھا. اللہ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسی کتے کو انسان بنائے گا, اپنے فضل و کرم سے پھر اس کو کنعان کی جگہ پر, بلعام باؤ کی جگہ پر دونوں روائے, جنت کا حقدار بنائے گا, جنت کا حقدار بنائے گا. سنیوں, اظہر قادری, اور یہ کون سا محلہ ہے, املی پورا کے قادریوں, چشتیوں, نقشبندیوں, سہروردیوں, اشرفیوں, رضویوں, تمام غوث و خواجہ کے غلاموں, خوش ہو جاؤ اور خوش رہو کہ اس کتے کو اللہ نے اصحاب کہف کی غلامی دیا تھا, اور ہم کتوں کو اللہ نے خواجہ کی غلامی عطا فرمایا, غوث اعظم کی غلامی عطا فرمایا. کتا قرآن کہہ رہا ہے, قرآن. تبلیغیوں سے پوچھو پیجامہ کتنا اونچا ہوگا, بات تو نیچی ہوتی جا رہی ہے اور کپڑا اونچا ہوتا جا رہا ہے. تم کب سدھرو گے, کتے سے تو سبق سیکھ لو.
کتے سے سبق سیکھو، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے۔ اے اللہ تو نے کتے کو جنتی بنا دیا، اللہ سے پوچھو نا، ہے اللہ پر کسی کا اجارہ، کسی کا قبضہ معاذ اللہ پر ہے؟ اللہ نے ایک کتے کو جنتی بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور کتے سے نہیں پوچھو، کتا تم بھی جنتی بن گیا، تو بھی جنتی بن گیا، تو کتا یہی کہے گا کہ میں اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں، کیا بات ہے، میں تو کتا تھا، مجھ پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، مگر آپ پر فرض ہے، اس پر تو روزہ فرض نہیں، لیکن جنت کا حقدار بن گیا، جنت کا حقدار ہو گیا۔ کیوں؟ کتا بھی یہی جواب دے گا، اللہ بھی یہی جواب دے گا، ہم نے اس کے کسی اور عمل کو نہیں دیکھا ہے، ہمارے نیکوں کی محبت کو دیکھا ہے، ہمارے نیکوں کی محبت کو دیکھا ہے۔ تو کتا جب اس کے دروازے پر اس کی طرف توجہ کرو گے، وہ یہی سبق سکھائے گا کہ اس کتے سے سبق سیکھو، اگر اللہ والوں سے محبت کیا تو اللہ نے کتا ہونا نہیں دیکھا، جنتی بنا دیا، تو تم بھی خواجہ کی نیاز کرتے رہنا، غوث کی گہرانی کرتے رہنا، کتا جنتی بن سکتا ہے تو قادری بھی جنتی بن سکتا ہے، چشتی بھی جنتی بن سکتا ہے، رضوی بھی جنتی بن سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا دامن، غوث کا دامن، مسلک اعلیٰ حضرت قادری دلہا۔ کتا نیکوں کی صحبت سے جنتی بن گیا۔ اور ایک اب میں آپ کو لے کر کے مدینہ شریف چلتا ہوں، سبحان اللہ، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی۔ آمین سبحان اللہ، سب کو مدینہ پہنچا دے۔ آمین بھائی وقت کل 15 منٹ ہے، اللہ سب کو مدینہ پہنچا دے۔ آمین۔ مدینہ شریف چلو، اچھوں کی صحبت کی برکت دے۔ ارباب منبر بھی توجہ فرمائیں، جی ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ قوم تلاش کر رہی ہے کہ وہ زبان ملے جو اللہ کے ذکر سے تر رہے، سبحان اللہ، قوم ڈھونڈ رہی وہ چہرہ ملے جسے دیکھوں تو خدا یاد آئے۔ سبحان اللہ، قسم خدا کی آج اسی قوم کے اندر بے شمار دیوانے ہیں جن کا سینہ عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ اس سینے کے اندر ایمان ہے، اس سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا جلوہ ہے۔ مدینہ شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو جانور تھا، نیکوں کی صحبت سے جنتی بن گئے، مگر ہمارے حضور ستون حنانہ، ایک لکڑی کا ستون ہے، کھمبا۔ جی ہے حاضر، پڑھو حدیث کی کتاب ہے، کسی نے اس حدیث پر انگلی نہیں اٹھایا، اتنی مستند معتبر حدیث ہے۔ ہمارے آقا جب خطبہ دیتے تو اسی ستون کو، کھمبے کو کبھی کبھی پکڑ لیتے، پاس میں رہتا تھا حضور کی صحبت میں وہ لکڑی۔ جب نیا ممبر بنایا ایک صحابیہ نے تو وہ کھمبا، وہ پرانا ممبر اور وہ ستون لکڑی کا ہٹا دیا گیا۔ تو جب اس کو پاس میں رکھ دیا گیا، ہٹا کر کے وہاں پاس میں تھا، تو صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے نئے ممبر پر بیٹھے، سبحان اللہ۔ آج اس کو ہٹا دیا گیا، وہ ایسا رو رہا تھا جیسے ایک بچہ ہچکی لے کر روتا، سبحان اللہ۔ لکڑی کا وہ کھمبا ایسا ستون حنانہ رو رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی آواز رونے کی پورے مسجد نبوی میں گونجنے لگی، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھاؤ، جیسے ایک بچے کو اٹھا کر گود میں دیا جاتا، صحابہ نے اس ستون کو اٹھا کر آقا کو دیا، سبحان اللہ۔ آقا ایسے ہی اس کو سہلا اور پھسلا رہے تھے جیسے بچے کو سہلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور میرے سرکار کے نے فرمایا اس کو یہیں دفن کر دو. وہ حصہ جہاں حضور کا منبر ہے وہ جنت یعنی واہ واہ. ایک روایت ہے کہ جنت البقیع میں دفن, یہاں بھی جنت وہاں بھی جنت. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب کا مدعا یہ ہے اگر ایک جانور نیکوں سے پیار کر لے تو جنتی بن جائے, اور ایک لکڑی نبی سے پیار کر لے, صحبت اختیار کر لے تو اسے بھی اللہ جنتی ہونے کا شرف عطا فرما دے. اس لیے سنیوں بزرگوں کے دامن سے لگے رہو. اگر جانور جنتی بن سکتا ہے, لکڑی جنتی بن سکتی ہے, تو ہم بھی بزرگوں کی نسبت سے اور آقا کی محبت سے جنت کے حقدار بنائیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کا شکر دیکھو, سارا مجمع ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. تو انشاءاللہ میں آؤں گا کون سی تاریخ, 9 اپریل. وہاں ہوگی کون سا اور آئیں انشاءاللہ. یہ ادھورے مضمون کو انشاءاللہ میں وہاں پورا کروں گا انشاءاللہ. مگر آج ایک قیمتی سبق دے کر انوار احمد قادری جا. ویسے الحمدللہ پوری بھارت میں جہاں بھی ابھی جا رہا ہوں تاحد اب دیکھیے نا ماشاءاللہ کتنا لہلہاتا ہوا سبحان اللہ. خواجہ اپنے عرص میں خود آ گئے اور یقین رکھو کہ وہ ضرور آئیں گے. پریشیاں جہاں یاد کرو وہیں جلوہ فرما دیتے, جہاں یاد کرو وہیں جلوہ فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی میں انشاءاللہ وقت رہا تو عرض کرتا ہوں, یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. ہماری قسمت ہے کہ کہیں ادنا کا کوئی گزر ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الشریعہ فقیہ اعظم سبحان اللہ. ہمارا مرشد اعظم مفتی اعظم سبحان اللہ. مجدد اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ اعظم سبحان اللہ. ہمارا پیر غوث اعظم سبحان اللہ. امام حسین شہید اعظم سبحان اللہ. اس سے بولو سبحان اللہ. ہمارا نبی رسول اعظم سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ. ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. وہ دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غریبوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے, بے قصور کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے, بے سہاروں کا آقا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا, سب سے بھالا و والا ہمارا نبی. ہمارا امام اعظم سبحان اللہ. سارے اماموں کا امام. بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا. اس کی تفصیل چاہیے تو میرے استاد حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی سبحان اللہ سلطان الواعظین اپنے زمانے کے پورے بھارت میں واحد شیخ الحدیث تھے. اس سارے شیخ الحدیث ان کے شاگرد. بے شک بے شک. علامہ عبد میرے بہت ہی پیارے استاد تھے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان. اپنی کتاب رجال الحدیث کے اندر بڑی قیمتی باتیں حدیث اور ائمہ کے تعلق سے لکھا ہوں. حضرت امام اعظم جتنے امام ہیں, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, یہ سب امام اعظم کے شاگرد اور جتنے محدثین ہیں, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو داؤد وغیرہ وغیرہ, یا تو ڈائریکٹ شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد. سبحان اللہ. امام ہوں یا محدثین, کوئی ایسا نہیں ہے یا تو شاگرد یا شاگردوں کا شاگرد. یا شان اللہ نے ہم سنیوں کے امام کو. سبحان اللہ. اپنی قسمت پر ناز کرو اے امام اعظم ابو حنیفہ. ابھی جن کا واقعہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب قبلہ داماد العالی و نورانی, یہ حضور تاج الشریعہ کے بڑے عظیم یہ بھی خلیفہ. سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنی حدیثیں لکھی, کتنی کتابیں لکھی. اچھوں کی صحبت کی برکت دیکھو, اچھوں کی صحبت کی قیمت دیکھو. اس لیے اے سنیوں, انوار احمد قادری آپ سے گزارش کر کے جا رہا ہے کہ اچھے امام کی صحبت, ہاں اچھا امام ہونا چاہیے, اس امام کی صحبت میں رہنا
جس کا رخ مدینہ کی طرف ہو، بات ہے سبحان اللہ. جو تمہیں دین سکھاتا ہو، دنیا دار نہ بناتا ہو. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے کھنڈوا کی سرزمین پر ہمارے جتنے ائمہ ہیں سب رضا والے ہیں، سبحان اللہ. سب خواجہ والے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث اپنی جگہ، مفسر اپنی جگہ، اور حدیثوں کے ناموں کے لکھنے والے اپنی جگہ، جس کو رجال الاسماء الرجال کہا جاتا ہے. اور تمام تفسیروں میں حضرت امام اعظم کے شاگرد نظر آئے تھے. یعنی جس طرف دیکھو امام اعظم، تفسیر میں دیکھو تو امام اعظم، سبحان اللہ. حدیث میں دیکھو تو امام اعظم، فقہ میں دیکھو تو امام اعظم. وہ امام اعظم ابو حنیفہ. سنو بات کیا ہے، ہم سب عطائے خواجہ، کیا بات ہے، انوار احمد ہی نہیں، سارے علماء عطائے خواجہ. بے شک سبحان اللہ. سنیوں سب کے سب عطائے خواجہ ہو. سبحان اللہ. بھارت میں جتنی مسجدیں ہیں سب عطائے خواجہ، سبحان اللہ. مدرسے عطائے خواجہ ہیں، سبحان اللہ. اور خانقاہیں عطائے خواجہ ہیں. سبحان اللہ. ہر مسلمان جو سنی ہے خوش عقیدہ وہ خواجہ کی عطا ہے، بے شک خواجہ کی نوازش ہے. اور میرے امام اعظم مولا علی کی عطا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. مولا علی شیر خدا کی عطا کا نام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے والد حضرت نعمان حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد وہ مولا علی کی بارگاہ میں حاضر اور اپنے بیٹے ثابت کو، سبحان اللہ. یعنی حضرت امام اعظم کے ابا کو لے گئے، چھوٹے سے تھے، گود میں ڈال دیا. عرض کیا کہ حضور مولا علی سے دعا فرما دے بچے کو. کس کے لیے؟ ثابت کے لیے، امام اعظم کے ابا کے والد کے. تو مولا کائنات نے گود میں لے کر کے دعا کیا، اس کی نسل میں اللہ برکت دے. اسی برکت کا نام ہے ابو حنیفہ. اسی لیے کہتے ہیں زمانہ علی کا غلام ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ علی کی عطا ہے، علی کی رحمت ہے، علی کی برکت ہے. یہی وجہ ہے ولیوں میں علی کا جواب نہیں ہے اور ان کی عطا ولی اور اماموں میں امام اعظم کا جواب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج فقہ کی جتنے قوانین ہیں سب انہی کے لیے ہوئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علم اگر سوریا پر ہوگا تو کوفہ کا ایک میرا غلام ہوگا. آج کتابوں میں نام بھی لکھا تھا، وہ اس علم کو توڑ کر لائے گا اور میری امت تک پہنچا دے گا. سبحان اللہ. اسی علم سوریا کے توڑنے والے لانے والے کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ بے شک. رضی اللہ تعالیٰ. اب ذرا ارباب منبر توجہ فرمائیں. نیکوں کی صحبت جہاں عوام کو ضروری ہے وہیں ہم اماموں اور حفاظ کو بھی ضروری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی کتابیں لکھی، کتنے مسئلے، لاکھوں مسئلے کا استنباط کیا. امام اعظم نے بخشش کے لیے کوئی کمی تھی؟ نجات کے لیے کوئی دشواری ہوتی؟ اتنی حدیثوں کو لکھنا. اور سنو مسلمانوں، ابھی میں پھر ایک کتاب لکھ رہا ہوں میرے پیر و مرشد کی زندگی پر. سبحان اللہ. انشاءاللہ وہ کتاب مرجع اور ماخذ کی حیثیت اختیار کرے گی. سبحان اللہ. رات کو میں نے اس کا کچھ حصہ 11:15 بجے مولانا صاحب میرے پاس، میں نے سنایا تو یہ جھوم اٹھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے خواجہ. اور یہ ہے کھنڈوا کے سنیوں، یہ کوئی تصنف بناوٹی چیز نہیں ہے، انوار احمد قادری کی فطرت میں ہے.
اس وقت تک کوئی کام کرتا ہے نہیں جب تک خواجہ اجازت نہیں دے. سبحان اللہ. انوار البیان کتاب لکھنے کے بعد 7-8 سال ہو گیا ہے, اجازت ہی نہیں مل رہی. کیا بات ہے. ابھی لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد میں خواجہ کی چوکٹ پہ مچل گیا. حضور لوگ بہت آسانی کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں اور مجھے بھی جانا ہے. بیٹھوں جو دری پاک پیغمبر کے حضور, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. آمین آمین. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرد کر دے غبارے ملی. آمین. یہی تمنا ہے, جانا تو ہے انشاءاللہ, لیکن حضور میری تمنا ہے کہ میرے پیر کا سب کچھ کرم ہے میرے اوپر. جو آپ ملے بغداد والے ملے, ان کی زندگی پر ایک ایسی بہترین کتاب لکھ جاؤں. اللہ جانتا ہے ایسا کرم فرمایا جب سے قلم چلنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قلم تھک جاتا ہے مگر میں نہیں تھکتا. یہ ان کا کرم. اور ایسے پیارے پیارے مضامین کہ رات کو میں نے ایک چیپٹر ایک مضمون سنایا تھا تو مولانا صاحب اچھل گئے تھے, اچھل گئے تھے. سبحان اللہ. اور فرمانے لگے کہ یہ الگ سے اس کو اور چھپائیے, میں اس کو شائع کروں گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, وہ کتاب بھی اللہ قبول فرمائے. تو سنو, عرض کا دعا یہ ہے, اچھوں کی صحبت ٹاپک سے ہمیں الگ نہیں جانا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی باقی رہے گی بات. اگر یاد دلایا تو جب آؤں گا وہاں پر بیان کریں گے خالصہ بری کالوری کا. مگر آپ سمجھو پوروں کی صحبت میں نبی کا بیٹا بیٹھے, اس لیے کسی سنی کو اس پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نہیں بگڑ پاؤں گا. کبھی نہیں, ہمیشہ ہوشیار رہنا. اللہ نے قرآن میں, نبی نے حدیث میں جگہ جگہ جو کہا ہے شیطان سے بچو, شیطان تمہارا دشمن ہے. کوئی بات تو ہے. نبی کا بیٹا جب بگڑ سکتا ہے تو ولی کے بیٹے میں کیا رکھا ہے؟ اور کسی تہجد گزار ماں کا بیٹا, کسی متقی پرہیزگار حاجی کا بیٹا. اس لیے ہر باپ پر لازم ہے کہ خود کی بھی فکر کرے اور اپنے اولاد کی بھی فکر کرے. خود جنتی بنو, اپنے اولاد کو جنتی بناؤ. بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. قرآن مجید نے اس واقعے کو بڑے حسین انداز سے بیان کیا. اور قرآن وہ کتاب ہے قول محمد قول خدا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. نہ بدلا جائے گا, بے شک بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. کہ وہ لوگ قرآن نیا 1442 ہجری کا وقت گزرا, وہ گزر گیا. زمانہ شاہد ہے. قرآن کی لائن, قرآن کی آیت, قرآن کا رکوع, قرآن کا سپارہ تو بڑی چیز ہے. 1442 سال میں بڑے بڑے فتنے آئے, بڑے بڑی حکومتیں آئیں, بڑے بڑے بادشاہ آئے, نمرود فرعون جیسے آئے, یزید جیسا دجال آیا. لیکن قرآن کیا, رکوع کیا, آیت کیا, سطر کیا, قرآن کا ایک نقطہ نہیں بدل پائے ہیں. اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کوئی قرآن کا نقطہ نہ بدل پائے گا. ہاں, دنیا نے پہچان لیا کل کے بھی جہنمی قرآن کے خلاف ہے, آج وسیم رضوی جہنمی قرآن کے خلاف ہے. شبیر بھائی لگاتے ہیں. رضوی جو ہے یہ ہم سنی لوگ ہیں. یہ شیعہ بھی اپنے کو رضوی لگاتے ہیں. شیعہ اپنے کو مومن بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مومن. اور ہم مراد بھی کہتے ہیں. کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. قرآن کی آیتیں نکالنے چلا تو اللہ کی قدرت نے کہا تجھ کو جنت سے نکال دیا.
اور اب مسلمان مسلم کو نکال دیں انشاءاللہ. قرآن تھا، ہے اور طلاق ثلاثہ کا کی آیت والی ہو، قرآن کی کوئی بھی آیت ہو، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا. دو چیزوں کی حفاظت اللہ نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے. ایک قرآن، نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، اور دوسرا واللہ یعصمک من الناس. اے محبوب تمہاری بھی حفاظت کا ذمہ میرے ہاتھ ہے. یہی وجہ ہے قرآن بھی آج ہے اور میرے نبی بھی آج ہیں. لاکھ مٹانے والے ذکر مصطفیٰ مٹانا چاہتے تھے، نہ مٹا سکے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آقا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورا فانا لکا ذکرت کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. یہ ملک بھارت، یہ ملک ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، خواجہ پاک کا ہے. یہاں دیر والے خواجہ غریب نواز کا ہے. ہم جہاں اپنے باپ دادا کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے مذہب مسلک کے لیے دعا کرتے ہیں، روزانہ قسم خدا کی ہم یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے خواجہ کا ہندوستان شاد رہے، سبحان اللہ، آباد رہے. آپ بھی بولو آمین. آمین. ہمارا ملک ہمیشہ ترقی پر رہے، ہر مصیبت سے بچانا، ہر تکلیف سے بچانا. اور قسم خدا کی یہ تاریخ ہے یار، یہ ہسٹری ہے. ملک پر جب بھی وقت آیا ہے دوسرے بعد میں آئے ہیں. یہ مسلمان تھا جس نے سر دے کر جان دے کر ملک کو بچایا. اور آج بھی اور کل بھی جب بھی مذہب ہو یا ملک ہو وقت آئے گا تو مسلمان گھر میں نہیں بیٹھے گا. بچوں کی جائیداد کی، خود کے جانوں کی قربانی ہتھیلی پر لے کر کے قربان ہو جائے گا اور اپنے وطن کو بچاتا نظر آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے خواجہ، عطائے خواجہ، آخری دولہ، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. اور سنیوں کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. ملک کے بچانے والے بھی خواجہ ہیں، غلاموں کے بچانے والے بھی خواجہ ہیں. ان بس کروٹ لینے میں دیری ہے. سبحان اللہ. وہ جس دن ہاتھ اٹھا کر کے پیالہ دے دیں گے سبحان اللہ تو پورا بھارت ان کے پیالے میں نظر آئے. کبھی فکر مت کرو کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، خواجہ جب تک ہے اچھا ہوگا. سبحان اللہ. اور خواجہ ہمیشہ کے لیے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پرتھوی راج کے نوکروں نے جب ضرورت پڑی بھالا کو بند کر دے، چمو رہے، تلوار کی ہنی چمو رہے، کوڑے مار رہے ہیں. اونٹ یہی کہہ رہے ہیں تمہارا بھالا ہمیں ملک نہیں چھوڑوا سکتا. بھارت کی زمین اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. عرض کا مدعا یہ ہے اے غوث و خواجہ والو، خدا کی جب خواجہ نے جانور کو بٹھا دیا، جانور کو تو خواجہ کے بیٹھائے کو اس دور کی حکومت اٹھا نہ سکی. ہم غلاموں کو بھی خواجہ نے پال رکھا ہے، بٹھایا نے پال رکھا ہے.
پر انگلی اٹھانے سے پہلے خواجہ کو آزمانا پڑے گا. اور خواجہ وہ ہیں جدھر نگاہ اٹھائیں گے تو پانی ان کے انا ساغر میں، جدھر نظر ڈالیں گے تو حکومت ان کی طرف. سبحان اللہ. جب چاہیں گے تاج اتاریں گے اور کسی فقیر کو تاجدار بنا دیں گے. خواجہ ہند مغلبان ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں پالا تیرا. نادان ہے وہ لوگ جو خواجہ والوں کو پریشان کرنے کی سوچتے ہیں. دانائی نہیں ہے، دانائی تو اس میں ہے خواجہ کی دعا لو، خواجہ والوں کی دعا. بے شک خیال میری گفتگو کا نچوڑ یہ تھا کہ اچھے کی صحبت. سبحان اللہ. کبھی شرابی کی صحبت میں نہ بیٹھنا. بولو انشاءاللہ. آپ اٹھا کر کے بولو انشاءاللہ. آپ بھی 10 بجے رات کو 11 بجے تک اپنے گھر میں آ جاؤ. بولو انشاءاللہ. اپنے بچے کو بھی بلاؤ. بچہ ناراض ہوتا ہو تو سختی کرو، سنبھالو، خود جنت میں جاؤ اور بچے کو بھی جنت میں لے جاؤ. خود بھی دوزخ سے بچو اور بچوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. بچیوں کو گندے کپڑے پہنانے سے اجتناب کرو. وہ مچھر والا کپڑا، مچھردانی والا باریک کپڑا جس سے جسم نظر آتا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرے انشاءاللہ. خیر باپ ہے تو وعدہ کرے، بھائی ہے تو وعدہ کرے، اور شوہر ہے تو وعدہ کرے، بیٹا ہے تو وعدہ کرے. انشاءاللہ ہم گھر چھوڑ دیں گے لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہوگا. انشاءاللہ سب کو عمل کراؤ، وہی لباس پہناؤ جو شریعت اجازت دیتی ہو، جو اسلام اجازت دیتی ہو. افسوس کی بات تو یہی مسلمانوں، ہم اپنے گھر میں اسلام لاگو نہیں کر پا رہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو مٹانے کی فکر کر رہے ہیں. تم نے کون سا اپنے گھر کے اندر اسلام زندہ کرنا؟ کیا بات ہے، حقیقت ہے. آج اس مبارک اسٹیج پر ہم سب مل کر کے عہد کریں کہ ہم سب سے پہلے خود مسلمان پکا بنیں گے، سنی غوث و خواجہ کا غلام، اور گھر کے ایک ایک بچے کو اسلام والا بنائیں گے. انشاءاللہ گھر میں اسلام کو زندہ کریں گے. اور یقین کر لو، آپ پڑوسی کو مت دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو. اپنے گھر کو دیکھو. ہر شخص اپنے گھر کو دیکھ لے، یوں ہی اسلام کا جھنڈا لہرانے لگے. اسلام کی بہاریں نظر آئیں گی، اسلام کی برکتیں نظر آئیں گی. اور یہ ہمارا اسلام ہے. گھر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. بے شک پڑوسی میں وہ ہندو بھائی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، گستاخ رسول نہ ہو. غدار رسول نے ملک کا غدار معاف نہیں ہوتا ہے تو نبی کا غدار کم معاف کیا جائے گا. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کو کیا مربت کیجیے، خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. تو اپنے گھر میں اسلام زندہ کرو گے نا انشاءاللہ. سب ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. گھر میں نماز کی پابندی عورتوں سے کراؤ گے، ماں بہنوں سے، بچوں سے. لباس وہی پہنو جو اسلام نے دیا، چہرہ ہمارا اسلام والا. کتنے لوگ ہیں جو سچے دل سے کھڑے ہو جائیں اور یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے. انشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ. کتنے لوگ ہیں کھڑے ہو جاؤ. عہد کرو انشاءاللہ کہ داڑھی نہیں کرے گا. انشاءاللہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی ہم سبوں کو اسلام پر زندگی عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے ہوئے موت عطا فرمائے. وقت تمام ہوا اور مدہ باقی ہے. ایک سفینہ چاہیے اس بحر پیکرا کے لیے. وما علینا الا البلاغ. السلام. تیرے تیرا جمع بد میں مشیر یار تاج دار حرم شیر یار رام تاج دار حرم نوبہار شفاعت تیرا کو سلام مصطفیٰ
پیلا تو سلام تو خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ تو خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پنجے گنجے ولایت تیرا تو سلام مصطفیٰ تو سلام ڈالے دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈالے دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت تیرا تو سلام مصطفیٰ تو سلام شمع بد میں ہدایت تیرا تو سلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء. یہ حضرات تک یہ صافہ نہیں پہنچا ہو